میں ہسپتال میں اکیلی آئی تھی، کسی کو ساتھ نہیں لائی تھی، لیکن مجھے جو خبر ملی تھی اسے سن کر مجھے اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں ماں بننے والی تھی، یہ ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا۔ وہ بار بار بچے کے والد کا پوچھ رہی تھی کہ انہیں بلایا جائے، جبکہ میں خاموش بیٹھی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، کہاں جاؤں۔ پہلے میں نے سوچا کہ بچے سے جان لوں، لیکن یہ بھی اتنا آسان نہیں تھا۔ سوچ سوچ کر میری دماغ کی نسیں پھٹنے والی تھیں، اور پھر میں خاموشی سے گھر آ گئی۔ میں گھر آئی تو سب پریشان تھے، وہ میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے آج کالج سے دیر کر دی تھی۔ اماں، ابا، چچی سمیت سب میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں سب سے نظر چراتی خراب طبیعت کا بہانہ بنا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے رونا تھا، ڈھیر سارا رونا تھا۔ میں اس وقت کو کوس رہی تھی جب اس کہانی کا آغاز ہوا تھا، اور میں اپنے ہی ہاتھوں درندگی کا شکار ہوئی تھی۔ میں نے بچپن سے اکلوتی ہونے کے ناطے بہت ہی محبتیں بٹوری تھیں۔ اماں میرے بعد ماں نہ بن پائی، اور انہوں نے اپنی ساری محبتیں مجھ پر لٹا دیں۔ ابا کی مجھ میں جان بستی تھی۔ ہمارے گھر میں چچی چچا بھی رہتے تھے۔ چچا کے 2 بیٹے تھے جو ابھی چھوٹے تھے، ایک 4 سال کا اور ایک 6 سال کا تھا۔ ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی۔ بیٹی ہونے کا حق صرف مجھے ملا تھا، اور میں نے اس حق کا پورا استعمال کیا تھا۔ اماں ابا کے ساتھ ساتھ چچی چچا بھی مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ میں نے اکلوتی بیٹی ہونے کے خوب فائدے اٹھائے تھے، لیکن میں اس بات سے بے خبر تھی کہ آنے والا وقت کس قدر برا ہو سکتا ہے۔ چچی کے بھتیجے کی شادی تھی، میں ان کے ساتھ گئی تھی۔ وہاں میں کسی شوہر رنگ تتلی کی طرح اڑتی پھرتی، اور پھر اس شخص کی نظریں مجھ پر پڑ گئیں جس نے بعد میں مجھے کہیں کا نہ چھوڑا۔ خیر، شادی سے آنے کے بعد پہلے جیسی نہیں رہی تھی، بالکل ہی بجھ سی گئی تھی۔ مجھے سب کچھ برا لگنے لگا تھا، کیونکہ چچی کے چھوٹے بھتیجے پر میرا دل آ گیا تھا، اور پھر جب میں واپس آئی تو میرا کہیں دل نہیں لگتا تھا۔ اور پھر وہ طوفانی رات آئی جس نے میرا سب کچھ مجھ سے لوٹ لیا۔ ابا کے دوست کی بیٹی کی شادی تھی، انہوں نے دوسرے شہر جانا تھا۔ انہوں نے بہت منتیں کی کہ رخسار تم بھی ساتھ چلو، جبکہ میرا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ میں ہرگز وہاں نہیں جانا چاہتی تھی، میں بس گھر میں رہنا چاہتی تھی۔ اماں ابا چلے گئے، اور پھر 2 دن بعد چچی کے ابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ چچی بھی اپنے میکے چلی گئی، ابا سے میں رہ گئی تھی اور چچا۔ اگلی صبح اماں ابا واپس آ جانا تھا۔ اس رات طوفانی بارش ہوئی تھی، ایسا طوفان آیا تھا جو سب بہا لے گیا تھا۔ میں نے اپنے اور چچا کے لیے چائے بنائی۔ چچا کو چائے دینے گئی تو انہوں نے میری زرد رنگت کی طرف دیکھتے پوچھا کہ کیا ہوا تمہیں، طبیعت ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا ہاں میں ٹھیک ہوں۔ چچا کے چہرے پر پریشانی تھی۔ انہوں نے کہا اپنے کمرے کا دروازہ مت بند کرنا۔ میں نے غور سے چچا کے چہرے کو دیکھا اور پھر پلٹائی۔ چائے پیتے ہی میں بے ہوشوں کی طرح ہو گئی تھی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو مجھے عجیب سا احساس ہوا تھا، بولنے کی آوازیں آئیں۔ میں نے اماں کی آواز سنی تھی، میں اٹھنا چاہتی تھی، لیکن جسم اتنا درد کر رہا تھا کہ اٹھا نہیں گیا۔ اور پھر اماں میرے کمرے میں آئیں، لیکن جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئیں ان کی ایک خوفناک چیخ ابھری تھی۔ ان کی چیخ سن کر میں جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، اور تب مجھے احساس ہوا میں رات کو جیسے سوئی تھی میری حالت اب ویسی نہیں تھی۔ میرے کپڑے کئی جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، اور میں نے اپنی چیخ روکنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں اپنا سب کچھ ہار چکی تھی، کچھ بھی نہیں بچا تھا، میری عزت، میرا وقار، میرا مان، کچھ بھی نہیں۔ اماں جھٹکے سے میری جانب بڑھی اور مجھے چادر اڑائی۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی اور رو پڑی۔ ان کے رونے کی آواز سن کر ابا بھی کمرے میں آ گئے، اور پھر تو جیسے طوفان آ گیا۔ میری حالت سے ابا سب سمجھ گئے تھے، اور میں تو جیسے پتھر ہو گئی تھی۔ وہ مجھ سے بار بار پوچھ رہے تھے کہ آخر ہوا کیا ہے، یہ سب کس نے کیا، لیکن میں کیا جواب دیتی؟ مجھے تو خود نہیں پتا تھا، میں تو رات کو سوئی تھی اور اب اٹھی تھی۔ میری رنگت زرد پڑ چکی تھی، اور پھر مجھے چچا کی بات یاد آئی۔
انہوں نے کہا تھا دروازہ کھلا رکھنا۔ میرے منہ سے ایک دم پھسلا کہ چچا۔ اماں ابا نے چونک کر مجھے دیکھا، انہیں جیسے یقین نہیں ہوا تھا۔ دونوں کے چہرے فاقہ ہو گئے تھے۔ ابا تیزی سے میرے قریب آئے اور میرا چہرہ پکڑ کر پوچھا کہ بتاؤ کس نے کیا؟ میں نے بنا ڈر بتایا کہ چچا نے رات دروازہ کھلا رکھنے کا کہا تھا، اور پھر میں نے ابا کے چہرے کو سرخ ہوتے دیکھا۔ ان کی کن پٹی کی رگیں پھول گئیں۔ وہ جھٹکے سے کمرے سے باہر نکلے۔ میں جانتی تھی اب وہ چچا کے کمرے میں گئے تھے۔ چچا اب تک سو رہے تھے، اور پھر میں چیخنے چلانے کی آوازیں سنی۔ اماں اپنا سینہ پیٹتے روئی جا رہی تھی۔ کتنا بھروسہ کیا تھا، اور اس نے اپنے ہی گھر میں کتنی شرمناک حرکت کی تھی۔ میں تو جیسے پتھر ہو گئی تھی۔ ابا نے چچا کو گریبان سے پکڑا اور انہیں صحن میں لے آئے۔ چچا ہوش میں نہیں تھے، انہیں ابا کے آنے کی خبر نہیں ہوئی تھی، اور پھر ابا نے چچا کو مارا، خوب مارا۔ چچا انکار کرتے رہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا، لیکن سب جانتے تھے گھر میں اور کوئی نہیں آ سکتا تھا۔ میں جب صحن میں آئی تو چچا میری حالت دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ وہ پھر شرمندگی اڑمڑائی۔ انہوں نے کیسا گنونا کام کیا تھا۔ ابا چچا کو پولیس کے حوالے کرنا چاہتے تھے، پر اس سے پہلے ہی چچا اپنا گریبان چھڑوا کر بھاگ گئے۔ یہ خبر کسی جنگل کی آگ کی طرح پورے خاندان میں پھیلی تھی۔ چچی جب واپس آئی تو طوفان آ کر گزر چکا تھا۔ یہ ایسا طوفان تھا جس نے سب کچھ تباہ کر دیا تھا۔ چچی کو کتنی ہی دیر یقین نہیں آیا۔ وہ بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی کہ میرے شوہر نے ایسا کیوں کیا، کیسے کیا، جبکہ وہ تو رخسار کو اپنی بیٹی مانتے تھے، پر سچائی ان کے سامنے تھی۔ میری اجڑی حالت انہیں اندر تک سما گئی تھی، اور پھر چچا کے بھاگنے پر انہیں یقین ہو گیا تھا کہ چچا نے ایسا کیا تھا۔ وہ تو اسی پل جیسے مر گئی تھی۔ جتنا انہیں اپنے شوہر پر مان تھا، وہ سب ایک لمحے میں ٹوٹ گیا تھا۔ وہ گھر چھوڑ کر جانا چاہتی تھیں، لیکن اماں ابا نے روک لیا۔ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، غلطی جس نے کی ہے اس کو ہی سزا ملے گی۔ وہ اپنے کمرے تک بند ہو کر رہ گئی تھی، ہر وقت روتی رہتی اور اللہ سے معافی مانگتی۔ جبکہ میں تو ایک زندہ لاش بن گئی تھی۔ پورے خاندان میں میری رسوائی کی خبریں پھیل گئی تھیں۔ مخالے والے باتیں بنا رہے تھے کہ میں نے ہی چچا کو اکسایا ہوگا یہ سب کرنے کو۔ کچھ لوگ چچا کو الزام دے رہے تھے اور کچھ مجھے۔ میں بتوں کی طرح اپنے کمرے میں پڑی رہتی، ہنسنا رونا سا بھول گئی تھی۔ میرا دل پتھر ہو گیا تھا۔ زندگی میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اور میری محبت وہ اب مجھے کبھی نہیں ملنے والی تھی۔ اور پھر میری طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی، جی متلانا، الٹیاں لگنا۔ ان سب سے اماں سمجھ گئی تھی، اور ان کے رونے میں اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ ہر وقت چچا کو کوستی رہتی تھی۔ ان کی حالت سے میرا دل پھٹتا تھا، اور پھر ڈاکٹر سے معائنے کے بعد کنفرم ہو چکا تھا کہ میں پریگننٹ تھی۔ ابا چچا کی تلاش میں تھے، وہ انہیں قتل کرنا چاہتے تھے۔ 2 ماہ گزر چکے تھے، اور پھر ایک دن وہ سب ہوا جو میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ چچی کا وہ چھوٹا بھتیجا گھر آیا جسے میں محبت کرنے لگی تھی۔ سب اسے دیکھ کر حیران ہوئے، اور سب سے زیادہ میں حیران ہوئی تھی۔ وہ سیدھا میرے پاس آیا اور آتے ہی کہنے لگا، رخسار مجھے معاف کر دو، میں نے جو کیا غلط کیا، پر اب میں تیار ہوں، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اپنے بچے کو اپنا نام دوں گا، تو مجھے معاف کر دو۔ وہ کہہ رہا تھا اور مجھے لگا تھا کہ کمرے کی چھت مجھ پر آ گری ہو۔ اماں حیرت زدہ نگاہوں سے کبھی اسے تو کبھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر اماں نے آگے بڑھ کر اسے تھپڑ مارا اور کہا، یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ اس پر اس نے حیرانی سے پہلے اماں کو اور پھر مجھے دیکھا، اور پھر کہا، رخسار تم نے بتایا نہیں انہیں؟ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، جبکہ مجھے لگا تھا میں ابھی مر جاؤں گی۔ میں نے شدت سے دعا کی کہ زمین پھٹے اور میں غرق ہو جاؤں۔ چچی بھی کمرے میں آ گئی تھیں، اور پھر اماں کا کاندار لہجے میں کہا کہ رخسار مجھے سچ سچ بتاؤ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور میں شکستہ انداز سے بستر پر ڈیر ہو گئی۔ یہ کہانی دراصل اس وقت شروع ہوئی تھی جب میں چچی کے ساتھ شادی پر گئی تھی۔ وہاں مجھے چچی کا بھتیجا پسند آ گیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں بھی پسندگی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی
کہ اس کی یہ پسندگی صرف ہوس تک محدود تھی۔ میں تو اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ اور پھر واپس آنے سے ایک دن پہلے اس نے مجھے اوپر اسٹور روم میں بلایا اور میں چلی گئی۔ وہاں ہماری راز و نیاز کی باتیں ہوئیں اور پھر اس نے میری جانب بڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے ایک دو بار روکنے کی کوشش کی لیکن اس نے میری مزاحمت کو اہمیت نہ دی۔ اس وقت میں بھی بہکی ہوئی تھی اور پھر ہم دونوں میں جذبات بہہ کر اپنی ہر حد پار کر گئے۔ جب ہوش آیا تو پانی سار سے گزر چکا تھا۔ میں اٹھ کر نیچے آ گئی۔ میں ڈر گئی تھی اور پھر اگلے روز ہم واپس آ گئے۔ پھر میں کالج جانے لگی لیکن چند دنوں بعد ہی میری طبیعت خراب ہو گئی۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو مجھے پتہ چلا کہ میں پریگننٹ ہوں۔ مجھے لگا میری زندگی ختم ہو گئی ہے۔ میں نے اسے فون پر سب بتا دیا۔ وہ تو میری بات سن کر مکر گیا اور کہا میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں۔ اور اس دن میں اتنا روئی، اپنی محبت پر ماتم کیا۔ یہ کیسی ہوس زدہ محبت تھی۔ اب مجھے کچھ کرنا تھا۔ وہ شخص تو صرف گناہ گار ٹھہرا کر بچ نکلا اور میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ اور پھر اماں ابا کو شادی پر جانا پڑا اور میں نہیں گئی کیونکہ اب تو میری طبیعت خراب تھی اور دوسرا مجھے کچھ پلان بھی کرنا تھا۔ چچی بھی چلی گئی تو میرے دماغ نے ایک پلان بنایا، چچا کو پھنسانے کا پلان۔ میں اب سب اپنا گناہ چھپانا چاہتی تھی تاکہ اماں ابا مجھ سے نفرت نہ کریں۔ اگر وہ شخص مجھے دھوکہ نہ دیتا تو مجھے یہ سب کرنا نہ پڑتا۔ میں نے چچا کو نیند کی گولیاں کھلا دیں اور صبح خود اپنے کپڑے پھاڑ کر لیٹ گئی۔ مجھے پتا تھا اماں ابا آنے والے ہیں اور سب میرے پلان کے مطابق ہوا۔ چچا پر الزام لگ چکا تھا اور میں بے گناہ ٹھہری تھی، پر اب اس شخص نے آ کر میرا اکیلا خراب کر دیا تھا۔ میں اب تک کی ساری کہانی سنا کر رو پڑی اور اماں نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ چچی کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا اور ابا جو جانے کب آئے تھے میری باتیں سن کر کمرے کے باہر سینے پر ہاتھ رکھ کر ڈیر ہو گئے۔ ان کی طبیعت خراب ہو چکی تھی۔ ہسپتال لے جایا گیا تو پتہ چلا انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ میں اتنے مہینوں بعد روئی تھی، خوب روئی، کیونکہ میری جیسی لڑکیاں جو اللہ کے حکم سے منہ موڑتی ہیں اور اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیتی ہیں وہ ایسے ہی رسوا ہوتی ہیں۔ اور وہ شخص جس سے میں نے محبت کی تھی اب مجھے اس سے نفرت تھی، پر اس سے شادی کرنا میری مجبوری تھی۔ وہ میرے پاس اس لیے آیا تھا کہ اس کی ایک بہن کو طلاق ہو گئی تھی جبکہ دوسری کے جڑواں بچے مر گئے تھے۔ تب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ میرے پاس آیا۔ وہ اب مجھ سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ ابا کی حالت بری تھی۔ 2 دن ہسپتال میں رہنے کے بعد انہوں نے میری شکل دیکھنا گوارا نہیں کی۔ سب کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت تھی۔ چچا واپس آ گئے تھے لیکن انہوں نے کسی سے بات نہیں کی۔ وہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر چلے گئے۔ مجھ میں کسی کا بھی سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں بس دعا کر رہی تھی کہ میرے اماں ابا کو کچھ نہ ہو۔ اور پھر میرا نکاح پڑھا کر مجھے چچی کے بھتیجے کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ اس نے مجھ سے بہت معافیاں مانگی اور منتیں کیں کہ میں سب ٹھیک کر دوں گا اور میں بس خاموش رہتی۔ اگر وہ شخص اس وقت میرا ساتھ دیتا تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ اور زیادہ غلطی تو میری تھی جو میں نے ایک بے گناہ انسان پر تہمت لگائی تھی۔